السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایوان سے عوام تک میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ نادر مرزا۔ ناظرین، ہمیشہ سے یہ بات ہو رہی ہے، چاہے پی ڈی ایم نہیں بنی تھی اس سے بھی، اور پی ڈی ایم بن گئی، اور پی ڈی ایم کے جو بھی حالات ہیں اس میں بھی، کہ حکومت کو جو درپیش چیلنج ہے وہ اپوزیشن نہیں ہے، بلکہ جو حکومت کو درپیش چیلنجز ہیں وہ ایک تو مہنگائی ہے، اور شوگر مافیا جس کے خلاف ڈٹ جانے کا آج حکومت نے اعلان بھی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب حکومت کا کہنا یہ ہے کہ جو اگلے 2.5 سال ہیں، مطلب جو ان کے 2.5 سال بچے ہیں، اس میں وہ مکمل طور پر فوکسڈ ہوں گے مہنگائی کنٹرول کرنے میں اور گڈ گورننس کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر چیزیں ہیں، خاص طور پر ریفارمز یا لیجسلیشن کے بعد جو بارہا وزیر اعظم پاکستان یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں بہت ضروری ہے کہ آخری جو ٹائم ہے اب ہمارے پاس اگلے 2.5 سال ہیں، اس میں میکسیمم جو لیجسلیشن ہے، جو کچھ ریزولوشنز ہیں جو کہ سینٹ میں یا نیشنل اسمبلی میں پینڈنگ ہے، اس کے لیے اپوزیشن سے رابطہ کیا جائے، جوڈیشل ریفارمز کی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹورل ریفارمز کی جائیں۔ دوسری طرف اگر ہم بات کر لیتے ہیں پی ڈی ایم کی، تو جو پی ڈی ایم کے حالات ہیں وہ ہم سے اور آپ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اب تو حالات یہ بھی ہو گئے ہیں کہ جو آنے والے بائی الیکشنز ہیں اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو خاص طور پہ بدین کو لے کر بھی جے یو آئی ایف نے اپنا جو امیدوار تھا وہ پیپلز پارٹی کے مد مقابل کھڑا کر دیا ہے۔ ڈسکا کے الیکشن 10 اپریل کو ہوگا، وہاں پر کیا صورتحال رہتی ہے وہ 2 سے 3 دن میں واضح ہو جائے گی، اور ڈسکا میں پہلے کیا ہوا وہ بھی سب ہمارے سامنے ہے۔ کراچی کا الیکشن، اس میں مفتاح اسماعیل صاحب حلقہ 249 سے جو 29 اپریل کو ہونے جا رہا ہے، اس کی قیادت جو پوری کیمپین ہے اس کو مریم رن کریں گی۔ ادروائز یہ کہ اے این پی نے اپنا جو امیدوار تھا ان کے حق میں بٹھا لیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ this is nothing to do with PDM. Well, where politics is heading اور لیجسلیشن، یہ تمام ریفارمز کے اپوزیشن تعاون کرے گی، کیونکہ حکومت اب باضابطہ طور پہ دعوت بھی دے چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 10 رکنی کمیٹی بنائی ہے وہ بھی رابطے میں۔ تو پروگرام کا کرتے ہیں آغاز۔ جو ہمارے سینئر پینلسٹ ہیں ان سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ ڈاکٹر مراد راز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایجوکیشن منسٹر پنجاب، پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ایم ایل این کے رہنما ہیں، نیولی الیکٹڈ سینیٹر۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی۔ عارف چودھری صاحب لا ایکسپرٹ ہیں، پولیٹیکل انالسٹ بھی ہیں، ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم عارف چودھری صاحب، بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا بھی۔ اچھا ڈاکٹر مراد راز صاحب، پہلے تو کچھ اچیومنٹس ایسی ہوتی ہیں جو ہر حکومت کے حصے میں آتی ہیں۔ ڈیفینیٹلی کچھ اچیومنٹس اس گورنمنٹ کی بھی ہیں، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو سیاسی گہما گہمی ہے اور جو سیاسی اس سب میدان سجے ہوئے ہیں ان کی وہ نظر ہو جاتی ہیں تو شاید کچھ ہائی لائٹ نہیں ہوتی۔ with all due respect and with the permission of our panelists، میں چاہ رہی تھی کہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہم نے تیار کی ہے، ذرا وہ اچیومنٹ جن کا شاید ذکر ہونا رہ جاتا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اس پہ کامنٹس بھی لوں گی اپنے پینلسٹ کے۔ ڈالر 25 ماہ کی کم ترین سطح یعنی 168 روپے سے 153 روپے پر آ گیا، گویا 15 روپے کی کمی۔ پاکستان نے 5، 10 اور 30 سال کی مدت کے لیے یورو بانڈ جاری کر دیے، جس پر 5 ارب سے زیادہ کی بڈنگ آئی۔ پیٹرول 1.5 روپے اور ڈیزل 3 روپے سستا ہوا۔ ایل پی جی کی گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 167 روپے کی کمی ہوئی۔ رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ جولائی تا مارچ 3,394 ارب روپے کا ریونیو اکٹھا ہوا، گویا ٹارگٹ سے 100 ارب زائد۔ حکومت کی طرف سے 7 ارب روپے کا رمضان پیکج کا اعلان۔ سونے کی قیمت 2800 روپے فی تولہ کم ہوئی۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 5 سال کی بلند ترین سطح یعنی 23 ارب 40 کروڑ ڈالر تک جانے کے امکانات۔ اس سے پہلے 2015 اور 16 میں 23 ارب تک زر مبادلہ کے ذخائر پہنچے تھے۔ اچھا، تو یہ مختصر سی بیسیکلی یہ سٹیٹسٹکس تھے جو ہمیں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے تھے، پینلسٹ کے ساتھ بھی شیئر کرنے تھے۔ ڈاکٹر مراد راز صاحب، جب میں یہ بات میں نے چونکہ یہ میری نظروں سے ڈیٹیلز گزری تو ہم نے سوچا کہ اس کو پروگرام کا حصہ بنایا جائے۔ کیا وجہ ہے کہ حکومت یا حکومتی نمائندے، وزیر اعظم صاحب بڑا کیٹیگوریکلی کہتے ہیں، بلکہ ابھی 2-3 دن پہلے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ڈی ایم کو اب سیریس نہ لیں، کارکردگی پہ توجہ دیں، وہ بتائیں لوگوں کو، تو کہیں نہ کہیں کیا آپ لوگ رہ جاتے ہیں یہ عوام تک پہنچانے میں، آگہی دینے میں؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں پرابلم کیا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ میڈیا کو چاہیے سینسیشنل سٹوری، میڈیا کو چاہیے جہاں پہ خبر کے اندر بہت زیادہ
جس میں بہت زیادہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی جو لوگ دیکھیں یا کریں. جب اچھی خبر ہوتی ہے وہ بڑی بورنگ ہوتی ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں نے اور چیف منسٹر نے اناؤنس کیا ہے پچھلے سیٹرڈے کو کہ ہم 20,000 سے زیادہ سکول پنجاب کے اندر اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ میڈیا نے اس خبر کو چلایا بڑی مشکل سے, کیونکہ چیف منسٹر صرف چلا رہے تھے. اس خبر کا مطلب یہ ریولوشنری سٹیپ ہے کہ آپ 30 to 40% انکریز کرنے جا رہے ہیں ایگزسٹنگ سکولز کے اندر کیپیسٹی بچوں کی. 3 سے 4 ملین بچہ, 30 سے 40 لاکھ بچہ آپ ریٹین کریں گے سکولوں کے اندر. مگر میڈیا کے لیے بڑی بورنگ خبر ہے. میڈیا کو پسند ہے کہ وہ آ کے مریم صفدر آ کے کیا کہتی ہے, وہ بلاول بھٹو کیا کہتا ہے, کیونکہ سب مجھے کہتے ہیں کیونکہ میڈیا کو ہائپ آپ لوگوں میڈیا نے ہائپ ان کو دی اور کسی نے نہیں دی بھی. ان سے آپس میں تو اکٹھے بیٹھن. اچھا لیٹ می فنش پلیز. صرف میں ایک بات کہوں گا کہ میڈیا نے جتنی ہائپ اپوزیشن کو دی بھی اور کسی نے نہیں دی بھی, اور ان کی اتنی ہائپ نہیں ہے. پھر لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ کو بھی تو میڈیا نے اتنی ہائپ دی تھی. میرا اگلا جملہ یہی ہونا تھا. ملک میں ڈاکے ڈال کے تو نہیں آئے تھے, ہم تو ایک ریئل اپوزیشن تھے. یہ لوگ تو سارے پرچے کوئی نکال رہا ہے, کوئی نیب بھگت رہا ہے, کوئی جیلوں میں جا رہا ہے. ان لوگوں کو میڈیا نے ہائپ دی ہے. سو ہم سے اگر جب بات کرتے جی آپ کو ہائپ دی تھی, ہم نے کوئی ملک کو نقصان تو نہیں پہنچایا تھا. ہم تو ایک بالکل لوئل اینڈ ایک ریئل اپوزیشن. دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ آپ کا جواب اپوزیشن ضرور دے دے گی, لیکن میں تو اگر یہ بات کہوں گی کہ 126 دن کا دھرنا تھا آپ لوگوں کا, کس طرح سے پورا میڈیا اس کو دکھاتا رہا تھا. جو آپ کا دوسرا پوائنٹ ہے کہ آپ کوئی چوری یا ڈاکہ ڈال کے نہیں آئے تھے, تو سر اگر یہ چوری ڈاکہ ڈال کے آئے تھے تو ابھی بہت ساری چیزیں پروف ہونا باقی ہیں, کوئی ملک سے باہر ہے, کوئی کہاں ہے, لیکن بات وہی ہے کہ جب تک کیس ثابت ہو جائے اور مجرم قرار دے دیے جائے, اور جو مجرم قرار خیر دے بھی دیے جا چکے ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کی بات کچھ ٹھیک ہے, ضمانتوں پر ہے, لیکن اس کے باوجود وہ میڈیا سکرینز کا حصہ ہیں. ڈو یو اگری افنان اللہ صاحب؟ نہیں دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ بس یہ ٹاپک نہیں ہے, لیکن وہ چل گئی بات, تو آپ کا کامنٹ لے لیں. وہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے اندر انگرینڈ ہے منافقت, کہ آپ جب حکومت میں ہیں تو میڈیا برا, جوڈیشری بری, اپوزیشن برا. جب آپ اپوزیشن میں تھے تو میڈیا سے اچھا کوئی تھا ہی نہیں. پاکستان کا میڈیا دنیا کا سب سے اچھا میڈیا تھا. تو یہ ان لوگوں کی, اور مجھے آپ ایک بات بتائیں, یہ کرپشن کی بات کرتے ہیں, یہ گندم کے اندر جو کرپشن ہوئی ہے کس نے کی؟ چینی کے اندر کرپشن کس نے کی؟ فارماسیوٹیکل کے اندر کرپشن کس نے کی؟ آج آپ لوگ جو انڈیا میں 3,000 روپے کی ویکسین ہے وہ آپ 8,500 10,000 روپے کی بیچ رہے ہیں. کون اس میں پیسے کما رہا ہے؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے لکھا ہے کہ اس میں پیسے بنائے جا رہے ہیں سندھ کے لیے, پورے پاکستان کے لیے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے سندھ کے لیے انٹیمیٹ کیا ہے اسد عمر صاحب کو کہ سندھ والے جو ہیں وہ مڈل مین سے خرید رہے ہیں, مہنگی خرید رہے ہیں, اس سے قومی خزانے کو نقصان ہوگا. سب سے مہنگی اس وقت جو ویکسین ہے وہ اسپٹنک کی پاکستان میں مل رہی ہے 12,000 روپے کی, جو انڈیا میں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس کے اوپر ایک لیٹر لکھا ہے سرکار کو کہ جو چیز 3,100 کی انڈیا میں ملتی ہے وہ آپ 12,500 کی, 9,000 کی, 10,000 کی پاکستان میں کیسے بیچ سکتے ہیں؟ اور یہ ایک بات ہے, دس از جسٹ دا ٹپ آف دی آئس برگ. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی ہے. کیسے بڑھ گئی کرپشن پاکستان کے اندر؟ یا فرشتے اور ایماندار اور آسمان سے بیچے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ حکومتوں سے جائیں گے تو ان کا بھی احتساب ہوگا, اور حکومتوں میں رہیں گے تو بھی احتساب بالکل ہوگا احتساب. اور دوسری ایک اور بات میں فائنل ایڈ کرنا چاہوں, دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں ملک کے حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو 1% ایک وہ کہہ رہے میں نے نہیں کہا, چلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب کیا وہ کہہ رہے کرنے ہیں اگلے 2.5 سال میں, مطلب 2.5 سال میں اس کا مطلب حالات ٹھیک نہیں ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں 40 سال کہ کیا آپ میرے بھائی وہ 40 سال والوں کے بقیہ جات آپ لوگ ہیں. آپ پرویز مشرف, ایوب خان, یحییٰ خان کی بقیہ جات ہیں. آپ کسی کو 40 سال کا تانا نہ دیا کریں. میری گزارش سن لیں, میں نے آپ کی پوری بات سن لی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 20 ارب ڈالر, تو یار آپ بات کو سن لینا یار, یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا, یہ بات ہی نہیں سن کو پکڑا دیا, میں ٹھیک کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ میری بات سن لیں آپ پہلے. آپ ان کی بات کمپلیٹ کر لیں سر, پھر آپ کی بات پوری سنی ہے میں نے. دیکھیں کیا 20 ارب ڈالر کا ذخیرہ اچھا تھا کہ 24 ارب ڈالر کا ذخیرہ اچھا تھا؟ کیا 6% جی ڈی پی گروتھ ریٹ اچھی ہے کہ 1.5% جی ڈی پی گروتھ ریٹ اچھی ہے؟ کیا 5% انفلیشن اچھی ہے کہ 20% انفلیشن اچھی ہے؟ ٹرو, لیکن آپ لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں, ادھر کوئی بیوقوف بننے کے لیے نہیں بیٹھا. ایک سیکنڈ,
عارف چودھری صاحب مجھے نہیں پتا کہ آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا میں چاہیں گے کرنا چاہوں گا، لیکن آگے بڑھتے ہیں. نہیں میڈیا والی بات پہ تھوڑا سا جواب میں دینا چاہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا کے لیے بھی تو کوئی بات کرے نا. میڈیا آپ کریں گے ہمارے بات؟ یس، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میڈیا بہت مظلوم ہے. اچھا ہاں، اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو یہ جو ہوتا ہے نا، آپ نے اٹینشن کس طرح لینی ہے، اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ میڈیا کو جو دیں گے میڈیا وہی دکھائے گا. ہوتا کیا ہے، اب میں ان کا موازنہ اگر کروں مراد راز صاحب کی پارٹی کا اور دوسرے لوگوں کا، آپ ان سے سوال کریں گے نا، کوئی بھی سوال کریں گے یا ہمارے ساتھی، وہ فوری طور پر آپ انہیں کہیں جی نواز شریف صاحب نے کرپشن کی ہے، فلاں نے کرپشن کی ہے، وہ جیل سے وہ چلے گئے اور انہوں نے وہ آپ کو جواب کیا دیں گے؟ ہم نے سڑکیں بنائی، ہم نے موٹر وے بنایا، ہم نے یہ بنایا، بڑی وہ آپ کی بات کی طرف آئیں گے ہی نہیں، وہ اپنا پروپیگنڈا پورا کرتے رہیں گے. فن ہے. اچھا میں آپ کو عرض کروں بجائے اس کے کہ یہ اپنے جو ان کے میڈیا ڈیماگوگز ہیں، سوری فار دا ورڈ، اچھا جو میڈیا ان کے ٹیم ہے، انہیں یہ باقاعدہ ان کی تربیت ہو کہ کس طرح آپ نے اٹریکشن پیدا کر دی ہے تو دوسروں میڈیا کو نا الزام دیں گے. یہ ان کا اپنا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، چلیں میں آگے بڑھ جاتی ہوں. جو حکومت جو ہے وہ اس دفعہ ہمیں بڑی سنجیدہ نظر آ رہی ہے الیکٹورل ریفارمز کو لے کر بھی، جوڈیشل ریفارمز کو لے کر بھی، اور اس کے لیے انہوں نے 10 رکنی کمیٹی بھی بنائی ہے حکومتی سطح پر کہ وہ اپوزیشن سے رابطہ کرے، سینٹ میں دیگر جماعتوں سے رابطہ کرے، جو بل پینڈنگ میں ہیں ان کو لے کر آئے، وہ لیجسلیشن کرے. تو یہ سیریسنس حکومتی سطح پہ آپ کو کتنی نظر آ رہی ہے؟ پلس اب یہاں پر کتنا جو ویٹ ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے اپوزیشن پارٹیز کے اوپر؟ میں آپ کو مرزا صاحبہ یہ ایک بات عرض کروں، آپ کے پروگرام میں بھی کئی دفعہ میں نے یہ بات کی کہ حکومت کو اس چیز کو چھوڑ کے کہ کیا ہو رہا ہے، اپوزیشن کیا کر رہی، انہیں اپنی کارکردگی بہتر بنانی ہے 2 حوالوں سے. ایک تو جو میدان میں قیمتیں کم کرنا ہے یا جو عام آدمی متاثر ہو رہا ہے وہ، ایک وہ فار ریچنگ قسم کی اصلاحات لانا جس سے لوگ انہیں یاد کر سکیں اور اس سے ایک امپیکٹ ہو سکے. اور وہ جو جوڈیشل ریفارمز ہیں وہ اس وقت تک پاسبل نہیں ہے جب تک عددی اعتبار سے آپ کی برتری نہیں آتی. اب ان کے لیے گولڈن چانس ہے، یعنی کیونکہ اپوزیشن بٹ گئی ہے 2 حصوں میں. پیپلز پارٹی کو اگر پراپرلی اپروچ کیا جائے اور ان سے ہاتھ ملایا جائے، اور جو طریقہ کار ہوتا ہے جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے، لوگ بہت متحارب بھی تھے، اس لیے اس کے باوجود آپس میں بیٹھ کے وہ لیجسلیشن کرتے تھے. ذوالفقار علی بھٹو نے ایسے ایسے دشمنوں سے جا کے باتیں کی جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ جو ان کے خلاف فتوے دینے والے تھے، مولانا مفتی محمود 1973 کے آئین کو انہوں نے سب سے اچھا سائن کرایا. انہوں نے سب سے بڑا کام یعنی ان لوگوں کو اکٹھا کر کے آئین پہ ہر کسی کے دستخط کروا لیے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ اپوزیشن اس وقت شدید نہیں تھی، شاید اب سے کہیں زیادہ شدید تھی، سر کی دشمن تھی، بھٹو صاحب کو کافر کہتے تھے. آج تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. تھوڑا سا یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اگر اپنا پیراڈائم بدلا ہے اور انہوں نے کہا کہ بھی واقعی، اور حالات بھی ایسے پیدا ہو گئے کہ پی ڈی ایم بٹ گئی حصوں میں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب آپ کو توجہ اپنے کام پہ تو کام پہ توجہ دینے کا سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہاتھ ملانا ہے اپوزیشن سے. اس کے بعد اس طرح کی اپوزیشن کی گولڈن اپورچونٹی کو اویل کرنا ہے. ہاں جی مراد راز صاحب، اس کے لیے آپ تیار ہیں کہ ڈیوائیڈڈ اپوزیشن ہے تو آپ کو اس سے پہلے بھی پروگرام میں ہماری یہ بات ہو چکی ہے کہ گورنمنٹ کے لیے گولڈن اپورچونٹی ہے کہ کم از کم ایک گروپ سے جا کے ہاتھ ملایا، اور ظاہر سی بات ہے میرا خیال ہے وہ پی ایم ایل این والا تو نہیں ہو سکتا، پیپلز پارٹی والا ہو سکتا ہے. تو ورکنگ ریلیشن شپ بہتر کرنے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں ہاتھ ملانے کے لیے اور چیزوں کو بہتر وے میں لے کے چلنے کے لیے؟ دیکھیں جی، یہ جو ہے this has to be talked about from issue to issue. یہ آپ نہیں کر سکتے کہ حال ملا کے اور آپ اسی کمپرومائز میں چلے جائیں. سو آپ نے دیکھنا ہے کہ کس ایشو پہ بات ہونی ہے اور کس ایشو کو کس طرح ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، and how both the sides can come together. مگر بالکل بات چیت ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے. بات چیت کبھی بھی ختم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بات چیت سے بیٹھ کے چیزیں ہوتی ہیں. باقی آپ نے ہماری اپوزیشن بھی دیکھی تھی، ہم نے سب کچھ ایکسٹریم پہ لے گئے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو الیکشن لڑنا ہے اور آپ کو اگر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا ہے تو بیٹھ کے بات چیت ہونی ہے، مگر آپ نے کمپرومائز ایٹ دا سیم ٹائم نہیں کرنا آن یور پرنسپلز اور آن یور ویلیوز. اچھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر اپوزیشن کے ساتھ آپ ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کریں گے تو وہ کمپرومائز ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا ریلیشن شپ obviously
फ्रॉम इशू टू इशू बनाना पड़ेगा कि जी जो चीजें मिल के बैठ के हो सकती हैं और किसी चीज को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, आप अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, या आप ये नहीं कह रहे जी कि हम ये कोई लेन देन शुरू नहीं हो रही उसमें, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जी अगर आप अच्छा, ये करते हैं तो फिर हम आपको यहाँ पे रिलीफ दे देंगे, इस तरह की चीज है। अच्छा, तो वर्किंग रिलेशनशिप के लिए जरूरी है कि आपका कोई लेन देन हो, आपके कुछ मसाइल हल हो, आपको कुछ एनआरओ शेनआरओ मिले, कुछ है ये? देखें, हम चाहते हैं कि हमें एनआरओ दिया जाए फॉरेन फंडिंग केस में, हमें एनआरओ दिया जाए बनी गाला की रेगुलराइजेशन में, हमें एनआरओ दिया जाए अलीमा बाजी की जायदादों में, हमें एनआरओ दिया जाए इनके चीनी के, गंदम के, फार्मास्यूटिकल की करप्शन के अंदर। ये हमें एनआरओ चाहिए। अगर इनको, हमने कभी भी इनसे कोई इस तरह की बात नहीं की, हमने हमेशा इनसे वर्किंग रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश की, क्योंकि हमें मालूम है कि मुल्क के मुफाद में यही है कि वर्किंग रिलेशनशिप बिल्ड किया जाए। तो ये लेकिन गैर संजीदगी का मुजाहरा पिछले 2.5-3 साल से मुसलसल किया गया है पीटीआई की तरफ से। इनसे आप जो बात करें या आगे से आप इनसे फैटफ पे बात करें, जाके कहते हैं हमसे एनआरओ मांगा है, आप इनसे इलेक्शन रिफॉर्म से बात करें, कहते हैं हमसे एनआरओ। जब फैटफ पे हो रही थी कानून साजी तो आपने वो अपने 30-36 पॉइंट्स लिख के दे दिए। मुझे आप एक बात निकाल दें और ये मैं एक पॉइंट, ये मनी लॉन्ड्रिंग भी निकाल दें, मेरी गुजारिश सुने, निकाल मैं आप मुझे एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। हमने कहा 1 अरब रुपए से 1 अरब रुपए से कम की करप्शन जो है वो नैब के पास नहीं जानी चाहिए। फिर हम तो 50,000 वाले हैं ना, 50,000 अरब रुपए वाली करप्शन हम तो वो है ना। तो जो 1 अरब रुपए वाला है वो हमने क्यों कहा था ये वाली बात, क्योंकि हमें मालूम है कि इस मुल्क का जो बिजनेसमैन है उसको हैरास करती है नैब। आप जब उसको ये वाली कदगन लगाएंगे तो वो उनको टच नहीं कर सकेगी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाहर निकल के कहा इन्होंने एनआरओ मांगा है। अच्छा, तो मैं उस गैर संजीदगी की बात कर रहा हूँ जो इन लोगों की जो इनकी आदत बन चुकी है। ठीक है ना, आप मुझे बताएं, हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी देखिए वो बात आपकी ठीक है, लेकिन नैब हरास बिजनेसमैन को नहीं करती अनलेस एंड अनटिल आपने कोई ऑफिस जो गवर्नमेंट ऑफिस है, पब्लिक ऑफिस है, उसको आपने होल्ड किया है। पिछले दिनों ऐसा हुआ था तो चेयरमैन नैब का कैटेगोरिकली ये स्टेटमेंट आ गया था कि हम बिजनेसमैन को डायरेक्टली इस तरह से अप्रोच नहीं करेंगे। हो सकता है कोई अभी am I right or wrong? मुरादरा साहब इसका जरा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक सेकंड मैं आपको केसेस बता सकता हूँ जिनमें मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूँ जिनका ताल्लुक पीएमएलएन से भी है। पीएमएलएन से नहीं है, बिजनेसमैन है, दे आर जस्ट बिजनेसमैन, उनका कोई पीएमएलएन वाला तो नहीं है। नहीं ऑफ कोर्स नहीं, ये छोटे बिजनेसमैन ही, बड़े भी हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। मुरादरा साहब कोई जरा रिस्पॉन्ड कर दें तो फिर मैं आरिफ चौधरी साहब की तरफ जाती हूँ। इनसे कहें कि हमें जरूर ये बल्कि नैब से भी बताएं और हमें भी बताएं जरूर कि कौन से ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनको नैब तंग कर रही है और वो बिल्कुल साफ शफाफ जबरदस्त बिजनेस चला रहे हैं। मेरे जानने वाले भी बड़े बिजनेसमैन हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, उनको तो नैब ने कभी तंग नहीं किया, मेरे बहुत जानने वाले हैं। सो इसलिए मुझे नहीं पता, जिनकी बात करें जरूर बात करें, अगर बताएं उनके नाम लें, क्योंकि अगर देखें मैं आपको ये बताऊं, अगर किसी को गलत तरीके से हरास किया जा रहा है और उनसे पैसे एक्सटॉर्ट किए जा रहे हैं, उनको ब्लेम किया जा रहा है, उनका नाम खराब किया जा रहा है, देयर आर 10 ways to fix this problem। आए वो लोग बाहर जी कि हमारे साथ नैब क्या कर रही है, क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है, कोर्ट्स हैं इसके लिए, हर जगह है, और कुछ तो बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे उनके साथ। मेरे जानने वालों के साथ ये हो रहा होता, मैं तो सबसे पहले बैठ जाता सामने टीवी के कि ये देखिए जी नैब क्या कर रही है, ये शरीफ बिजनेसमैन मेरे साथ बैठे हुए, ये इनकी किताबें, ये इनके पेपर, ये इनके कागजात हैं, और देखें इनके साथ नैब क्या कर रही है। ओके आरिफ चौधरी साहब, अब मसला यहाँ पर यह है कि वो रिफॉर्म्स जो कि होने हैं वो होते दिखाई नहीं दे रहे। जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, नैब के कवानीन में तरमीम की जरूरत है। मैंने सुना पिछले दिनों मरियम नवाज साहबा कह रही थी और फिर फजलुर रहमान साहब भी कह रहे थे कि जी हम किसी भी अब पार्लिमानी या फला कार्रवाई का जो हुकूमत कर रही है उसका अब हम हिस्सा नहीं बनेंगे। तो फिर इस तरह से किस तरह से मामला आगे चलेंगे, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इस वक्त हल तलब हैं और रिफॉर्म्स तलब है, इस्लाहात तलब है, लेकिन वो नहीं हो पा रही। नादिया, असल में हुकूमत जो ड्राइविंग सीट पे मौजूद है, हिसाब उसे देना होता है लोगों को, और जो अपोजिशन होती है वो इस कोशिश में होती है कि हुकूमत डिलीवर ना कर सके। तो अभी जो अब पहली दफ़ा एहसास शायद हुआ है या तासुर ये दिया जा रहा है कि हुकूमत इसे महसूस करती है कि उसे कारकर्दगी अपनी दिखानी है और अपोजिशन के पीछे इस तरह पढ़ना या बयानबाजी में नहीं जाना। तो इन हालात में मैं आपको अर्ज़ करूं कि चीज़ें नज़र आती हैं। फ़र्ज़ करो ये लेजिस्लेशन ले आते हैं, प्रपोज करते हैं, कोई भी पार्टी करती है, नून ले आती है, पीपल्स पार्टी, वो रिकॉर्ड बनता है और लोगों को बताया जाता है कि देखें जी फ़लाँ वक्त हमने ये कहा था लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। सही है। अब इसी तरह हुकूमत जो है अगर वो लेके आती है इस्लाहात
کا پیکج، اور خاص طور پہ جوڈیشل ریفارمز کی اتنی زیادہ ضرورت ہے. ججز کی تعیناتی میں ابھی تک جو معاملہ ہے، ہر کسی کا قانون سے تعلق رکھنے والے کا، انصاف سے تعلق رکھنے والے کا یہی کنسرن ہے کہ ججز کی تعیناتی میرٹ پہ ہونی چاہیے، اور اس میرٹ کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ ججز کو خود ججز اپوائنٹ کریں. وہ ہم انہیں اختیار دینا چاہتے ہیں کہ جو آپ کی پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، اس کی آپ کمیٹی بنائیں جو نام تو چیف جسٹس ہی فلوٹ کریں گے ریلیونٹ ہائی کورٹ کے، لیکن اس کے بعد جب ان کی سیکروٹنی ہونی ہے اور اس میں جو پروسیس ہونا ہے وہ وہی ہو جس کو آپ کو یاد ہوگا کہ جو پہلے تھا نا یہ کنسلٹیشن والی بات، اسے انہوں نے کہا جی میننگ فل ہو، ایفیکٹو ہو. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جو اپوائنٹنگ اتھارٹیز پوری دنیا میں تھیں، وہ انڈیا اور پاکستان میں، پہلی ججمنٹ انڈیا میں آئی، اس کے بعد پاکستان میں آئی، یہاں وہ ان ایفیکٹو ہو کے رہ گئی ہیں. یعنی طریقہ کار یہ تھا کہ اپوائنٹ کون کرے گا؟ نیچے گورنر کرے گا، اوپر پریزیڈنٹ کرے گا، لیکن نام جو ہے اس کو یعنی فلوٹ جو ہے فلوٹ وہ چیف جسٹس صاحب کریں گے، اور چیف جسٹس کے صاحب کے پاس بھی کمیٹی ہوگی سینئر ججز کی. اس سے یہ ہوتا تھا کہ جو نامور وکلاء تھے وہ سامنے بڑھتے تھے، اور ایسے لوگ جو اس کے لیے خواہش کرتے تھے ان کو رد کر دیا جاتا تھا. اب اور اس کا نتیجہ کیا تھا کہ آپ کا جو جسٹس سسٹم تھا اس میں لوگوں کا اعتماد تھا. اب سب محسوس کر رہے ہیں کہ یہ پرابلمز آ گیا ہے، کیونکہ یہ بات کلدیپ نائر صاحب نے بھی کہی اس زمانے میں. مجھے کہنے لگے کہ ہم بھر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں اور آپ کریں گے اس ججمنٹ کی وجہ سے. انہوں نے کہا کہ جب سے یہ اختیار ملا ہے تو جو چیف جسٹس صاحبان ہیں انہیں اپنے اعزاء و اقارب کے علاوہ نظر نہیں آتے. تو اس لیے انہیں سب سے پہلے تو یہ کام کرنا چاہیے جو سب کا جھگڑا ہے، سب کا پرابلم ہے. اسی طرح پھر باقی ریفارمز ہیں، الیکٹرل ریفارمز. لیکن ایک بات ہے عارف چودھری صاحب، میں ذرا آگے بھی بڑھتی ہوں کہ یہ تاریخ رقم ہو جاتی ہے، جس طرح سے عارف چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت اس وقت سنجیدہ ہے کہ ریفارمز ہوں، چاہے وہ الیکٹورل ریفارمز ہوں، چاہے وہ جوڈیشل ریفارمز ہوں، یا امینڈمنٹ ہو کسی لاز میں، جیسے کہ جو نیب قوانین ہیں اس میں ترامیم کی ضرورت ہے، اور اگر اس وقت حکومت واقعی سنجیدگی کا مظاہرہ کری ہے تو وہ بھی نظر آئے گا، وہ بھی تاریخ رقم ہوگی. اپوزیشن اس سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی یا اپنے سیاسی یا ذاتی مفادات کے لیے تعاون حکومت سے نہیں کرے گی تو وہ بھی تاریخ رقم ہوگی اور وہ یاد بھی رکھا جائے گا. اس میں اگر راز صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں. لیٹس موو فارورڈ. دیکھو اس میں آپ دیکھ لیں کہ تاریخ کا حصہ آپ نے کہا تو وہ بھی ضرور بن جائے گا. جب فیٹف کا آیا تھا اور کیا لسٹ سامنے رکھ دی گئی تھی وہ بھی تاریخ کا حصہ بن گئی ہے. سو اس لیے میرے خیال سے ہمارا رپورٹ کارڈ جو ہے وہ ہمارے 5 سال کے انشاءاللہ تعالی بعد بنے گا, اور اس رپورٹ کارڈ پہ دیکھیں الیکشن از اے ویری ویری فیئر تھنگ, اور انشاءاللہ تعالی الیکٹورل ریفارمز کے بعد تو یہ سسٹم اور زیادہ بہتر ہو جائے گا, کیونکہ ہر دفعہ جو دھاندلی کا بولا جاتا ہے اور الزام لگایا جاتا ہے ہارنے والے پہ, تو ہوپ فلی ہم یہ چینجز بھی لے آئیں تاکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے لوگوں کے پاس جانا ہے, اپوزیشن نے بھی لوگوں کے پاس جانا ہے, ہم نے بھی لوگوں کے پاس جانا ہے, اور آپ کو کلیئرٹی آ جائے گی کہ جی 5 سال کے بعد ہماری پرفارمنس کیا ہے اور جو پچھلی حکومتیں گزری ان کی پرفارمنس کیا رہی. ایگزیکٹلی فیصلہ ہو جائے گا. اچھا بالکل. ہاں افنان اللہ صاحب, اب میں ذرا آ جاتی ہوں کہ جو پولیٹیکل سیناریو بن رہا ہے اس وقت, پی ڈی ایم مائنس اے این پی, پی ڈی ایم ٹینٹیٹیو ہم رکھ لیتے ہیں مائنس پیپلز پارٹی, تو کیا آج اس بات میں حقیقت ہے کہ آپ لوگوں کو انسٹرکشنز دی گئی ہیں اوپر سے آپ کی قیادت سے کہ آپ لانگ مارچ کی تیاری کریں؟ دیکھیں لانگ مارچ کی تیاری تو ہم لوگ آلریڈی کر بھی رہے تھے, کیونکہ ہماری ڈیٹ ویسے 26 مارچ ہی تھی, اور ہم نے لانگ مارچ کرنی ہی کرنی ہے. موسٹ پرابلی آفٹر عید کا کیا کہتے ہیں ٹائم جو ہے وہ نظر آ رہا ہے جو ہوتا ہوا. یہ طے پا گیا ہے؟ نہیں 100% طے تو یہ پی ڈی ایم کی میٹنگ کے بعد ہوگا. یہ پی ڈی ایم کی میٹنگ کب ہوگی؟ میں پچھلے 10 دن سے سن رہی ہوں. مولانا صاحب کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ تھوڑا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, وہ بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ, فکر نہ کریں. ویسے بھی عید کے بعد ہی ہونا ہے. فکر نہیں کر رہی, ذکر کر رہی ہوں. کیا فکر ہے بھائی؟ میں فکر نہیں کر رہی, میں ویسے ایک عارف بھائی کی بات کو آگے لے کے جاؤں گا. انہوں نے یہ بات بالکل ٹھیک کی کہ جوڈیشل ریفارمز کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ ججز کی تعیناتی جو ہے اس کو بہتر بنایا جائے, کیونکہ ابھی بھی مجھے کل ہی ایک ماہر قانون نے بتایا کہ 24 جج لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت 24 ویکیشنز ویکنٹ ہیں,
جو کہ ایک بہت ہی مطلب آلریڈی کیسز کا دینا جوڈیشل ریفارمز میں آئینا بیٹھے نا میں تو ان پرنسپل بات اس وقت میں بھی ان پرنسپل بات نہیں دیکھیں انٹروڈیوس آپ ہی کروا دیں یہ بھی بہتر ہے. میں بالکل یہ کہتے ہیں. اور ہمارے ابھی پارلیمانی لیڈر بھی جو ہیں وہ بھی ایک بڑے لوائر ہیں لاہور سے, اعظم نذیر تارڑ صاحب, تو ہم اس کے اوپر ضرور ہم کام کرنا چاہیں گے. لیکن اگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اگر سنجیدگی سے معاملہ آگے سے بھی رسپانس آئے نا تو پھر ہم بھی پھر سنجیدگی سے معاملہ لے کے چلیں. لیکن اگر ہمیں یہ ہو کہ آگے سے ہم جو بھی تجویز دیں گے, حکومت کی سنجیدگی ہے, اگر سنجیدگی ہوگی تو پھر ضروری کیا کہتے ہیں پھر ہاؤس کا بزنس بھی بہتر چلے گا, دونوں ہاؤسز کا اور گورنمنٹ کی. دیکھیں گورنمنٹ جو ہے اس کا تو کام ہوتا ہے کہ وہ معاملات کو ٹھنڈا رکھے اور معاملات کو چلائے. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ وہ کوشش ہو رہی ہے. 10 رکنی کمیٹی آپ نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کی بات کی ہے تو مجھے کل کی وہ بات آ گئی. بلاول صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کی اور کل میرے پروگرام میں صابر بلوچ صاحب تھے, فارمر ڈیپٹی اسپیکر چیئرمین, انہوں نے بھی یہ بات کی, ڈیپٹی چیئرمین سوری. انہوں نے کہا کہ جی اعظم نذیر تارڑ صاحب کے نام کو لے کر پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں, اور زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو فون کر کے یہ بات بھی آگے کنوے کی تھی, یہ میسج کنوے کیا تھا کہ اگر آپ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو لیں گے جو بی بی شہید کے قاتلوں کے وکیل تھے تو ہم ان کو ووٹ نہیں کریں گے. لیکن میاں صاحب نے کہا کہ جی فیصلہ ہو چکا ہے. از اٹ ٹرو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں افتخار جو کہ اسپوکس پرسن بھی تھے اور ترجمان بھی تھے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے, انہوں نے آفیشلی نکل کے یہ بات بولی کہ ڈپٹی چیئرمین جمعیت علماء اسلام کا ہوگا, چیئرمین پیپل پارٹی کا ہوگا اور لیڈر آف اپوزیشن پی ایم ایل این کا ہوگا. یہ ریکارڈ میں ہے. وہ تو ایک الگ بات ہے, میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں جب یہ بات طے ہو گئی کہ مسلم لیگ نون کا نمائندہ ہوگا تو آپ نے جب ووٹ لینے تھے ان سے اعظم نذیر تارڑ صاحب سے, تب آپ کو کوئی پرابلم نہیں تھی. تب آپ نے چیئرمین کا بھی ووٹ لیا, ٹھیک ہے نا, آپ کو کوئی پرابلم, آپ نے اس وقت نہیں کہا کہ اس بندے کو منع کر دو, یہ مجھے ووٹ نہ ڈالے. ووٹ لینا الگ بات ہے, اپوزیشن لیڈر بنا دینا ایک الگ بات ہے. میری گزارش سن لیں, دوسری بات سن لیں. جن لوگوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا قتل کیا, بے نظیر صاحبہ نے ان کے بارے میں بتایا کہ وہ کون ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ان لوگوں جنہوں نے پولیس والے جنہوں نے کرائم سین دھویا تھا ان کے یہ لوائر تھے, ٹھیک ہے. تو اگر جن لوگوں کا بے نظیر صاحبہ بتا کے گئی تھی ان کے ساتھ آپ نے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بنے, ان کے ساتھ آپ بیٹھے, ان کے ساتھ آپ نے حکومتیں بنائیں, آپ کے رائٹ لیفٹ پہ وہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ مطلب کہ دیکھیں نا مسئلہ یہ نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے لیکن یہ بات ہوئی تھی, پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے فورم سے, پلیٹ فارم سے یہ بات اٹھائی تھی. میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں, اور یہ کنوے ہوا تھا نواز شریف صاحب کو, یہ گفتگو ہوئی تھی دونوں کے درمیان. انہوں نے یہ ضرور ہمیں کنوے کیا تھا کہ ان کو اس نام پہ اعتراض ہے, مگر اس کے اوپر بھی بات چیت ہونی چاہیے تھی, اس پہ بھی بات چیت ہونی چاہیے تھی. اور وہ بات چیت یہ تھی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پی ڈی ایم کو چھوڑتے ہیں کہ وہ کوئی اور کسی اور کا نام دیں یا کوئی اور نام فلوٹ کریں. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے ڈیو ڈیٹ سے 3 دن پہلے اپنا بندہ خود ہی ڈال کے اور سے باپ پارٹی سے ووٹ لے کے ان کو کیا کہتے ہیں وہ بنا دیا. اس کی وجہ سے جو باپ پارٹی سے ووٹ لینے کی وجہ سے پی ڈی ایم میں جتنا بڑا دڑاڑ پڑا ہے نا, وہ اس سے بڑا دڑاڑ. آپ نے باپ کے ساتھ پارٹی لگا دیا, آج کل لوگ صرف باپ ہی کہنے کا رواج ہے. اچھا عارف چودھری صاحب, تو اب یہ پی ڈی ایم کا بننے کیا جا رہا ہے؟ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو لانگ مارچ کرنی ہے. کچھ بھی نہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک سیکنڈ, جی مراد رضا صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ پلیز دیکھیں کچھ نہیں بننا, پلیز. چلو آپ یہ پی ڈی ایم بنی تھی. ایک سیکنڈ مراد رضا صاحب, میں آ رہی ہوں آپ کی طرف, آ رہی ہوں سر, آپ کی طرف آ رہی ہوں, 2 منٹ دے دیں. جی عارف چودھری. پہلی بات تو یہ کہ میں یہ اس حد تک مجھے بڑی عجیب بات لگی ہے کہ ایک وکیل جو ہے کسی کا بھی ہو, وکیل کا تو کام وکالت کرنا ہے, اس کو اس حد تک تو لینا ہی نہیں چاہیے کہ اعظم نذیر تارڑ پرسنلی, یعنی ہم کس کے وکیل نہیں ہوتے, ڈیولز ایڈوکیٹ بھی ہوتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایسی بات تھی کہ جس سے کوئی ایک بہانہ بنایا گیا ہے, ورنہ اعظم نذیر تارڑ کسی نون سے آ گئے. ہاں, اور یہ بہانہ بھی بڑے عرصے بعد یاد آیا, کل جا کے کل یاد. اچھا, اور واقعی ان کی بات سے ایگری میں کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو واقعی بی بی کے قاتلوں کی فہرست میں شامل ہیں وہ ان کے ساتھ موجود ہے. اعظم نذیر تارڑ کا صرف اتنا رول کہ وہ وکیل تھا, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات کو بنتی نہیں ہے. چودھری پرویز الہی جن کا ایمیل میں ذکر تھا, وہ ڈیپٹی بہت سارے لوگ, میں سمجھتا ہوں, میں نے ان کو یہ جواب دیا تھا, مگر نہیں سو مچ سو کہ آپ اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جنہوں نے سارے مقدمات بنائے تھے آپ کے خلاف, ان کی پارٹی, اور انہوں نے ایک بندے کو سینیٹر بنا دیا, ایک وکیل کو, اور اچھا خاصا اچھا معقول آدمی ہے اعظم نذیر تارڑ, اور اس کا صرف یہ جرم اور کہ پولیس والوں کا وہ وکیل ہو گیا, اور اس وجہ سے یہ تو خیر ان کی اپنی, چونکہ کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے جو ان کا سیٹ انہوں نے لینی تھی اپوزیشن لیڈر کی, وہ لے لی. کہ ہماری میجورٹی تھی, ہم نے لے لی. ہاں میجورٹی, سیدھی بات کرتے, یہ اس طرح کی باتیں کرنے سے کوئی بات بنتی نہیں ہے. لیکن ایک چیز طے شدہ ہے
کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اب قصہ ماضی مجھے نظر آ رہا ہے. اوکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں جس سطح پہ آ کے بگڑی ہیں وہ کافی زیادہ بگڑ گئی ہیں، چونکہ بنیادی طور پر دونوں پولیٹیکل پارٹیز جوہری طور پر اسنشلی ایک دوسرے کے بہت خلاف ہیں، یعنی ایک دوسرے کے باپ مارے ہوئے ہیں. تو وہ چیزیں بھولتی نہیں ہیں. وقتی طور پر جب ایک دشمن اکٹھا ہوتا ہے، ایک دشمن کے خلاف دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں مل کے کہ اس کا، لیکن جب آپ کو جب نظر آتی ہے چیزیں پھر وہ آپ سوچتے ہیں تو ہر لمحے آپ دشمنی کی اس فضا کو بدل نہیں سکتے. ٹھیک ہے. میں ذرا مراد صاحب آپ ذرا بتائے گا کہ اب یہ جو پی ڈی ایم ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے قصہ ماضی نظر آ رہی ہے، ماضی کا حصہ نظر آ رہی ہے، لیکن آپ بھی تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب جب سے یہ وہ اناؤنس کر کے گئے تھے کہ لانگ مارچ نہیں ہوگی 26 مارچ کی ملتوی، تب سے وہ خاموش ہیں. آلدو کہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے، لیکن کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ خاموش ہے. یہ خاموشی آپ کو صرف کسی مطلب بیماری کے ہی پیش نظر لگ رہی ہے؟ اللہ ان دونوں کو صحت دے، لیکن اس کے پیچھے کوئی طوفان بھی تو ہو سکتا ہے. کوئی بیماریاں نہیں ہیں، کوئی کچھ نہیں ہے. یہ سیلف انٹرسٹ کے اوپر بنی تھی. اس کا ملک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، عام شہری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. یہ پی ڈی ایم کا انہوں نے اپنے چوری چھپانے کے لیے انہوں نے کہا کر لو، ایک کٹھے ہو کے ایک موومنٹ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ ہیز کمپلیٹلی فیلڈ، کیونکہ ان کے انٹرسٹ اور ہیں، ان کے اپنے سیلف انٹرسٹ ہے. اس کا کوئی تعلق پاکستانی عوام کے ساتھ نہیں ہے. نہیں وہ تو چلیں ایک الگ سوال ہے نا. میں تو سوال یہ کہہ رہی ہوں کہ اس سے جو مولانا صاحب بھی خاموش ہے، مریم صاحبہ بھی خاموش ہے. انہوں نے خاموش ہی رہنا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں، کیونکہ مولانا نے صرف جو ہے مدرسوں کے بچوں کو استعمال کرنا لانے کے لیے، مریم صفدر جو ہے اس نے مولانا کے کندھے پہ سواری کر رہی ہے، کیونکہ لوگ ان کے پاس ہے نہیں نون لیگ کے پاس تو لانے کے لیے. سو پیپلز پارٹی اپنے رستے پہ چلی گئی ہے. باقی چھوٹی پارٹیاں ویسے ہی میٹر نہیں کرتی، وہ ٹوٹتی جا رہی ہیں ان سے. دس از ناٹ گوئنگ اینی ویئر. لیکن آج کی خبریں یہ ہیں جس کو ڈاکٹر عفنان اللہ صاحب بھی اس کی انڈورس کر رہے ہیں کہ جی ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے اور ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں. ضرور کریں، میں تو کہتا ہوں ضرور کریں. ہم ان کو ویلکم کریں گے، ضرور کریں. میں بالکل اس کے اگینسٹ نہیں ہوں. یہ ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے، یہ ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے. دے شوڈ ڈو اٹ. مگر یہ ہے کہ یہ ہونا نہیں ہے. اینڈ پہ ہونا ہے تو وہی اینڈ ہوگا جس طرح ان کے باقی جلسے جلوسوں کا اینڈ ہوا ہے، باقی چیزوں کا اینڈ ہوا ہے، اسی طرح یہ لانگ مارچ کا بھی اینڈ اسی طرح ہوگا. ایک چیز جب کرنی ہوتی ہے نا، اس کا آپ فیصلہ کرتے ہیں اور آپ کرتے ہیں. جس طرح ہم نے ان کو دھرنا کر کے دکھایا تھا 126 دن. ان کے تو آپس میں ہی جو کلیش ہے وہ ختم نہیں ہو رہے، اور وہ اس لیول تک آپ آ گئے ہیں پی ایم ایل این کے اور پیپلز پارٹی کے. اب تو یہ کٹھے بالکل بیٹھیں گے نہیں، آپ کو ایک سیٹ پہ بیٹھے نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ اس طرح دونوں ڈائریکشنز میں دونوں بالکل چلے گئے. ایسٹ اور ویسٹ چلے گئے ہیں. امیدوار کھڑے کر دیے ضمنی انتخابات میں آمنے سامنے. ایسے ہی ہے نا، ضمنی انتخابات میں اب تو امیدوار کھڑے کر دیے. بدین کے الیکشن میں جے یو آئی ایف نہیں تھی، اب انہوں نے پیپلز پارٹی کے مد مقابل جے یو آئی ایف بھی آ گئی ہے. دیکھیں ہم نے جو ہے وہ گلگت بلتستان کا الیکشن جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑا ہے. آپ دیکھیں وہاں پہ پی ڈی ایم تو نہیں تھی، وہاں پہ پیپل پارٹی نے اپنا کیا، ہم نے اپنا کیا. ابھی تو نہیں کر رہے تھے. ابھی جو حالیہ ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس میں تو آپ لوگوں نے کوئی مد مقابل نہیں کھڑا کیا ہوا تھا. جو جنرل الیکشن ہوتا ہے نا، یہ جو بائی الیکشن ہوتا ہے، اس کی اپنی یہ سائنس ہوتی ہے کہ آپ نے لوکلی دیکھنا ہے کہ کیا آپ کو سوٹ کرتا ہے. اب اے این پی نے ہمیں ایسا بھی آپ نے کہا سپورٹ کر دیا، اور کہ وہ پی ڈی ایم سے نکل گئے، اس کی ایک سائنس اور ہے. بالکل ٹھیک کہا ہے انہوں نے، بالکل ٹھیک کہا ہے. میں ایک بات میرے بھائی نے بھی کہی کہ ہمارا انٹرسٹ اور ہے. میں کچھ تھوڑا اپنے انٹرسٹ بتا دیں ہمارے کیا ہیں. 1700 کلومیٹر ہم نے موٹر وے بنائی 5 سال کے اندر. 11,000 میگا واٹ نہیں، وہ انٹرسٹ بتا رہا ہوں میں. ہم نے جو کام کیا ہے ملک کے لیے وہ تو ہم جو سوال آپ کریں گے نہیں. میں نے کوئی پچھلے 15 منٹ سے بول رہا ہوں پہلی دفعہ. اب میں یہ والی بات ہی نہیں کی ہے تو نہیں ہو سکتا نہ کروں. 11 اب انہوں نے بات کی تو میں نے جواب تو دینا. 11,000 میگا واٹ جو ہم نے بجلی کے کارخانے لگائے. ہم نے منگلا کی ایکسٹینشن کری، نیلم جلم ڈیم بنایا، غازی بروتھا ڈیم بنایا. ہم نے جتنے قرضے 5 سال میں لیے، انہوں نے 2 سال میں لیے. آپ بتا دیں انہوں نے کیا کیا. ان کے تو انٹرسٹ جو ہیں وہ
اوپر سے آئے ہوئے نا آسمانوں سے. لیکن احسن اقبال صاحب ایک انٹرویو میں یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو جو IMF کے آپ لوگ مخالف تھے, میں میری گزارش سن کہہ رہے تھے کہ ان کو بہت پہلے چلے جانا چاہیے تھا. نہیں, میں کچھ گزارش کر دوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 20,000 اسکول جو ہیں یہ کر دیے. وہ بھائی آپ لوگوں کے اعلانات ہیں. وزیر اعظم اس دن کہتا ہے 6,000 ارب روپے کر دیے, سامنے پوری کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے اور سارے چپ رہے, کیونکہ ساروں کو پتا ہے کہ جن لوگوں کی دیکھیں ان کی اکنامک پلاننگ کیا تھی کہ ہم باہر سے $200 ارب لائے گی, $100 ارب IMF کے منہ پہ مارے گی, $100 ارب سے پاکستان بنا دے گی. یہ اکنامک پلاننگ تھی. ان کی تو پلاننگ ہی کوئی نہیں تھی. جن لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے اس ملک کی ڈائنامک سچویشن کا, اس ملک کی حقیقتوں کا پتہ ہی نہیں ہے, ان لوگوں کے پاس آج بھی کوئی پلان نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کا پلان تھا اسد عمر, فیل ہو گیا. ان کا پلان تھا حفیظ چیخ, فیل ہو گیا. انہوں نے عثمان بزدار, میری بات کرو, عثمان بزدار کو سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ لگایا جو پرائمری اسکول نہیں چلا سکتا, جو 3 سینٹنسز ایک ساتھ نہیں بول سکتا, اس کو انہوں نے چیف منسٹر پنجاب لگا دیا. جی مراد راز صاحب, میں کہہ رہا ہوں اچھا ہم اپنا پلان تو بتا دیں, تنقید کرنی بند کریں. میں اپنا پلان بتا دیتا ہوں, بتائیں. خود موقع دے رہے ہیں کہ اپنا پلان کس چیز کے لیے ابھی الیکشن ہو رہے ہیں کیا بتائیں. میں بتا, مراد راز صاحب ابھی کون سے الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ ہم روپی کو سٹیبلائز کریں گے. ہم سن لینا, ہم نے جس طرح روپی کو سٹیبلائز کیا. تو یار آپ بات تو سنتے نہیں ہیں, آپ نے مجھے پوچھا آواز ذرا سٹیبل کر دیں مراد راز صاحب کی. ہم روپی کو سٹیبلائز کریں گے, ہم انٹرسٹ ریٹ کو نیچے, او یار ہم روپی کو سٹیبلائز کریں گے, انٹرسٹ ریٹ کو نیچے لے کے آئیں گے, جس سے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. فسکل ڈیفیسٹ کو ہم کم کریں گے, باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے جیسے سی پیک میں لے کے آئے تھے. اس سے پاکستان کے اندر امپلائمنٹ کریشن ہوگی, نئے پروجیکٹ لگیں گے, اس سے ملک کی اکانومی اور GDP گروتھ ریٹ بہتر ہوگا. یہ ہمارا پلان جو ہم نے امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے. میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا. آپ بتائیں کہ 6% GDP گروتھ ریٹ کو آپ نے 1.5% پہ لے کے کیسے گئے؟ پہلے تو یہ آپ اپنا اکنامک پلان بتائیں. مراد صاحب اب آپ نے ان کا پوچھ لیا, اب آپ ان کو جواب بھی دے دیں. کیا کہہ رہے ہیں, کیا پوچھا انہوں نے؟ مراد راز صاحب آپ نے ان کا پلان پوچھ لیا, اب آپ ان کو ریبٹل کر دیں تاکہ پھر میں عارف چودھری صاحب کی طرف جاؤں. ہیلو, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہیلو ہیلو ہیلو. چلو ان کی بات بھی کر لیتے ہیں. چلو مراد راز آپ کو آئی گیس آواز پلان نہیں آیا ان کا, نہیں جا رہی ہے تو وہ ریکنیکٹ کر لیں اور اس کو فکس کر لیں. اگین پیپلز پارٹی کو یہ شکایت ہے PMLN کے ساتھ اور JUIF کے ساتھ کہ اگر ہمارے ساتھ ان کو کچھ شکایتیں ہوئی بھی تھیں اور کچھ گلے شکوے تھے بھی, تو وہ آپ کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ PDM کا ایک اور اجلاس بلاتے, میٹنگ بلاتے, ہمیں دیوار سے نہ لگاتے, ہمیں ہم سامنے بٹھاتے اور ہم سے وہ شکایتیں کرتے, ہم آپ کو اس کا جواب دیتے. آپ ڈائریکٹلی میڈیا پر چلے گئے اور آپ نے یہ چاہا کہ ہماری پیپلز پارٹی کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچے اور وہ ایک ڈینٹ لگانے کی کوشش کی. ان کی یہ شکایت کتنی درست ہے؟ ان کی یہ شکایت بہت درست ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی پختگی کا کہیں مظاہرہ نہیں ہوتا. جب 2 پولیٹیکل پارٹیز آپس میں جو متحارب اور متصادم ہیں آپس میں کسی ایک نقطے پر متفق ہیں, تو انہیں ایک دوسرے سے اس طرح جواب طلبی نہیں کرنی چاہیے. انہیں تو پھونک کے قدم اٹھانا چاہیے, اور خاص طور پر اگر اتنی بڑی بات ہو گئی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوری طور پر اپنے ترجمانوں کو روکتے, کہ چونکہ آپ نے مستقبل دیکھنا, مستقبل اور ان کا یہ تھا کہ یہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینا چاہتے تھے, اور اس ٹف ٹائم کو دینے میں یہ کافی حد تک ناکام ہو چکے تھے. ایک کریسٹ آئی تھی ان کے الیکشن سے گیلانی صاحب کے, جس کو فائدہ انہوں نے اٹھانا تھا, اور اس کے بعد اس کا دوسرا جو آ گیا, یعنی نیچے آ گیا کام. اس کے بعد انہیں چاہیے یہ تھا کہ اپنے اس ایجنڈے کو, اگر واقعی سیریس تھے اس میں اور عقل بھی ساتھ دیتی تھی, تو چاہیے یہ تھا کہ بیٹھ کے بات کرتے اور آپس میں طے کر لیتے کہ اتنی کون سی بڑی بات ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے اس کا کسی نہ کسی طریقے سے مسئلہ حل کر لیتے, اور یہی باتیں جو باہر کی جا رہی تھی آپس میں یہ باتیں کر لیتے. لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہو,
جب کوئی چھوٹا سا شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے جناب وہ ہر شخص جو ہے فوری ٹیلی ویژن پہ آنا چاہتا ہے، اور ٹی وی نے آج کل یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ وہ چاہے دوسرے درجے کا لیڈر ہو، انہوں نے چونکہ مکمل طور پر سب کچھ نشریات روک کے کہنا ہے جی وہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ وہ فلاں صاحب جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں، وہ پریس کانفرنس، تو وہ جو خطاب اور پریس کانفرنس کرنے کا شوق ہے وہ اس حد تک غالب آ گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں باقی ساری چیزیں پیچھے چلی گئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی طرف سے یہ فیصلہ کہ جی شوکاز نوٹس دیا جائے، یہ شوکاز نوٹس آپ کے کوئی سرکاری ملازم ہے کہ جنہیں شوکاز نوٹس دے رہے ہیں؟ پولیٹیکل پارٹی ہے، اسے کیوں شوکاز نوٹس دیتے ہیں؟ آپ ان سے بیٹھ کے بات کریں۔ ہم نے شوکاز نوٹس ان کو نہیں دیا، ہم نے ان کو ایک لیٹر لکھا ہے، اور لیٹر بھی ہم نے اس لیے لکھا ہے کیونکہ ہمیں لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے پہلے ان سے ایگریمنٹ کیوں نہیں کیا؟ شوکاز نوٹس کیا ہوتا ہے؟ لیٹر ہی ہوتا ہے؟ نہیں شوکاز نوٹس آپس میں پولیٹیکل پارٹیز تو بیٹھتی ہے، بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کہا کہ جی وہ ہم نے وضاحت طلب کی۔ نہیں وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وی آر سیکنگ این ایکسپلینیشن۔ دیکھیں شوکاز تب ہوتا ایکسپلینیشن کرنا وہ نہیں شوکاز، میری سر ایک گزارش سن لیں، شوکاز کے اندر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایکسپلینیشن دیں ورنہ ہم آپ کو پارٹی سے نکال دیں گے، یہ شوکاز تھا۔ ہم نے ان کو کہا آپ ایکسپلینیشن دیں، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ آپ نے ہمیں دھوکہ ہوا، ہم ایگریو پارٹی ہیں، ہمارے سے زیادتی ہوئی، اوپر سے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ نے کیوں کیا ہے، اور ان رائٹنگ دے دیں، تو آپ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں شوکاز کر دیا۔ اچھا مراد رضا صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، وہ ان کے پلان کے اوپر اگر کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر دیں، تاکہ پھر میں ذرا پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی آپ کی قیمتی رائے لے لوں۔ جی میں یہ بتا دوں کہ جو پلان انہوں نے 3-4 سینٹنسز میں بتایا تھا نا، وہ ایک 5ویں کلاس کا بچہ بھی یہ والا پلان دے سکتا ہے، آپ امپلیمنٹ کر دیں، اس میں کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، آپ امپلیمنٹ کر کے دکھائیں نا، اس میں کوئی پلان نہیں ہے۔ اب ان کی بات کیونکہ میں خود ایک فائنینس کا آدمی ہوں، تو مجھے پتا، میں خود ایک فائنینس کا آدمی ہوں، مجھے پتا ہے کہ جو فائنینس کی باتیں ہوتی ہیں وہ کس طرح ہوتی ہیں، کس طرح کی جاتی ہیں۔ میں پیسے یہاں سے لے آؤں گا اور میں پیسے وہاں سے لے آؤں گا اور میں یہ کر دوں گا اور ہم یہ کر دیں گے، اس طرح چیزیں نہیں ہوتی۔ اینی ویز جو پی ڈی ایم کی بات ہے، پی ڈی ایم از اے ہسٹری، پی ڈی ایم از اے فنش ڈیل۔ پی ڈی ایم نہ کبھی کچھ کر سکی تھی، اگر 11 جماعتیں مل کے جلسے نہیں کر سکیں اور ایک موومنٹ نہیں چلا سکیں۔ ہم تو اکیلے تھے جب ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا، ہمارے ساتھ تو کوئی نہیں تھا۔ یہ 11 جماعتیں مل کے کچھ نہیں کر سکیں اور نہ انہوں نے کچھ کر سکنا ہے، کیونکہ دیکھیں عوام کو پتا ہے عوام کب نکلتی ہے باہر۔ عوام ہمارے ساتھ کیوں نکلتی تھی ہمارے جلسے جلوسوں پہ؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ عوام کی بات کر رہے ہیں۔ ادھر ان کو عوام کو پتا ہے جو انہوں نے ملک کے ساتھ کیا پچھلے 30-40 سال۔ سر ویسے اس میں بھی آپ 4 حلقوں کی بات کر رہے تھے تو اس میں عوام نہیں تھی، لیکن بہرحال اس وقت ایک ہائپ کریٹ ہوئی بھی تھی جو آپ لوگوں نے بہرحال کری تھی۔ لیکن میرا سوال، اب میں ذرا سا پنجاب کی طرف آ جاتی ہوں کیونکہ آپ پنجاب میں منسٹر بھی ہیں۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پی ایم ایل این ان کا ساتھ دے تاکہ وہ پنجاب میں بھی تبدیلی لے کر آئیں، وہاں پہ بھی ان ہاؤس چینج لے کر آئیں اور اس کے بعد وفاق میں بعد میں آئیں۔ تو وہاں پر کیا حالات اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں؟ کوئی کامیابی کے آثار، کوئی نونی کی رضامندی نہیں ہے، آنے والے وقت میں ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی ایسی کوئی بات ہے نہیں، نہ اس طرح کی کوئی بات میں نے تو سنی نہیں ہے، نہ کوئی ہو رہی ہے۔ سب اپنے کام میں لگے ہوئے، کوشش کر رہے ہیں لوگوں کے حالات بہتر کریں، مہنگائی پہ قابو کریں، باقی سب چیز گورننس پہ قابو کریں، باقی سب چیزوں پہ۔ دیکھیں میں ابھی بھی یہی کہتا ہوں کہ 30-40 سال کا ٹوٹا ہوا سسٹم آپ پکڑا دیں اور پھر آپ پوچھتے ہیں آپ نے 2 سال میں ٹھیک کیوں نہیں کیا ہے؟ آپ نے یہ چیزیں کیوں نہیں کی؟ آپ نے وہ چیزیں کیوں نہیں کی؟ جب ان کے پاس 30-40 سال ملک رہا ہے تو ملک کے جو حالات کر کے دیے۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آپ کو کبھی نہیں پتا لگتا جب تک آپ سسٹم کے اندر نہیں آتے۔ میں 5 سال اپوزیشن میں بیٹھا رہا، میں 5 سال اپوزیشن میں بیٹھنے کے باوجود ایجوکیشن کمیٹی پنجاب کا ممبر تھا، سٹینڈنگ کمیٹی کا۔ مجھے کچھ پتا نہیں لگا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر کیا تباہی پھیری بھی ہے۔ وہ تو جب مجھے ڈپارٹمنٹ ملا پھر آپ کو پتا لگتا ہے کہ انہوں نے کتنی تباہی ایجوکیشن کے اندر پھیری۔ انہوں نے صرف ایک سٹیٹسٹکس میں پروگرام کو بالکل پروگرام کو ختم کرنا ہے کہ ون لائنر دیکھیں یہ جو بیچارے ہمارے پاس ہیں، نہ ان کو اپوزیشن کرنی آتی ہے نہ حکومت کرنی آتی ہے۔ جو 5 منٹ کا میں نے جو 5 والی بالکل ہے نا وہ یہ امپلیمنٹ کر کے دکھائیں نا، کہانیاں سنائے جا رہے ہیں، امپلیمنٹیشن آپ کی زیرو ہے۔ افنان صاحب بہت شکریہ، عارف چودھری صاحب بہت بہت شکریہ۔ بات سمپل سی ہے کہ اگر واقعی عوامی مفاد میں فیصلے کرنے ہیں اور عوام کے لیے تحریکیں چلانی ہیں تو وہ کام کرنے ہوں گے جن پہ عوام کی نظریں ہیں یا جن پہ عوام کی امیدیں ہیں۔
वो लेजिस्लेशन करनी होगी जो अवामी मफाद में होगी, वही फैसले करने होंगे। और अगर नहीं करेंगे तो अवाम याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। 2.5 साल बाद अपोजिशन हो या हुकूमत, सबको जाना अवाम में ही होगा। प्रोग्राम से नादिर मिर्जा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।